یہ ہے اجازی افیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاریر دیکھنے کو ملے گی۔ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں، اوروں کو قصوروار ٹھہرانا اگر ہم چھوڑ دیں تو ہمیں اپنے قصوروں کی طرف نگاہ کرنے کی توفیق ہو جائے۔ جب ہم اوروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں تو ہمارا اپنا نفس ہمیں کہتا ہے تو بڑا پاک صاف ہے، لیکن جب اوروں کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے تو آخر سوچیں گے کہ آخر کوئی تو قصوروار ہے نا، تو پھر اپنے پہ نظر جائے گی اور اپنے قصور نظر آئیں گے تو اللہ سے معافی مانگ کے اس کو معاف کروانا آسان ہو جائے گا۔ جب قصور معاف ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حالات کو ٹھیک کرتے چلے جائیں گے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب آج کے بعد اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ہر مسئلے میں اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا، عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے نا تو بھی میں سمجھ جاتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہے، جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا تو بھی میں سمجھ جاتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض ہے۔ کہ رسول اللہ وہ آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ تو فرمایا جب تو کہتی ہے نا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم یہ بات ایسے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عائشہ مجھ سے خوش ہے، لیکن جب تو کہتی ہے نا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض ہے کہ تو میرا نام نہیں لے رہی۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے جب ہمارے اپنے ہم سے بے وفا ہو جاتے ہیں، جب ہمارے ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں جو حل ہونے کا نام نہیں لیتے، باوجود دعاؤں کے، باوجود وظیفوں کے حل ہونے کا نام نہیں لیتے، ہم کیوں نہیں سمجھتے اللہ ناراض ہو گیا ہے؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جب میں مال بخیلوں کو دے دوں سمجھ جاؤ کہ میں ناراض ہوں، جب میں مال کنجوسوں کو دے دوں سمجھ جاؤ کہ میں ناراض ہوں، جب میں ملک، بادشاہت اور حکومت کمینے قسم کے لوگوں کو دے دوں سمجھ جاؤ کہ میں تم سے ناراض ہوں، جب بجائی کے وقت بارش کو روک دوں سمجھ جاؤ کہ میں ناراض ہوں، جب کٹائی کے وقت بارش برساؤں تو سمجھ جاؤ کہ میں ناراض ہوں۔ پھر فرمایا موسیٰ جب تم دیکھو کہ مال سخیوں کے پاس ہے اور حکومت نیکوں کے پاس ہے، حکومت نیک لوگوں کے پاس ہے، اور بجائی کے وقت بارش برسے اور کٹائی کے وقت بارش نہ برسے سمجھ جاؤ کہ میں بندوں سے راضی ہوں۔ اب اس حدیث کی روشنی میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ اب جب اللہ ناراض ہے تو اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل تھوڑی ہے، اللہ کو راضی کرنا تو بہت آسان ہے۔ ایک آدمی آپ سے ناراض ہو گیا ہے، ایک آدمی آپ سے ناراض ہو گیا، آپ کے بہت سارے کام اس سے متعلق ہیں، اس کے بغیر آپ کے سارے کام پھنسے رہیں گے، آپ پریشان رہیں گے۔ اب وہ اچانک آپ سے ناراض ہو گیا، اب آپ اس کو راضی کرنے کے لیے پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کتنے پریشان ہوں گے؟ اچھا پھر آپ نے ان کو کال کی، سر مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بس توبہ کرتا ہوں، میں انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا، سر بس وہ غلطی ہو گئی، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کے پاؤں پہ ٹوپی رکھتا ہوں، آپ مجھے ٹائم دے، میں حاضر ہو جاتا ہوں، میں آپ کے پاؤں میں گر جاؤں گا۔ جب آپ نے اس کو فون پہ یوں کہا، اس نے غصے میں آ کے بٹن دبایا اور فون آف کر دیا۔ اب بتائیے آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ اب آپ کے پاس پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا اس سے رابطہ ہی ممکن نہ ہو، آپ کی اس تک رسائی ہی ممکن نہ ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے نبی، میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں نا کہ اللہ کہاں رہتا ہے، کتنی دور رہتا ہے، تو آپ ان کو بتائیں کہ اللہ دور نہیں ہے، اللہ بہت قریب ہے۔ ہمارے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کہاں ہے؟ دور ہے، اگر دور ہے تو پھر چیخنا پڑے گا، چلانا پڑے گا، اگر قریب ہے تو چیخنے چلانے کی ضرورت ہی نہیں، چپکے چپکے اس سے باتیں کر لیا کریں گے۔ ابھی حضور نے جواب نہیں دیا، اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے نبی میں دیکھ رہا ہوں تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو تم نہ بتاؤ، انہیں میں بتاتا ہوں کہ میں کتنا قریب ہوں۔ مسائل کا حل کوئی مشکل ہے؟ مسائل اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب سے قریب، اور اللہ کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی صبح 3 دفعہ اور شام 3 دفعہ یہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ پڑھ لے صبح اور شام، ہمارے نبی نے فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوئے سب معاف۔ کتنا آسان ہے اسے منانا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو آدمی نئے کپڑے پہنے
نیا لباس پہنے، یوں کہے اے اللہ یہ کپڑے تو نے پہنائے، یہ میرے اپنی طاقت سے مجھے نہیں ملے، یہ تیرا فضل تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ کپڑے پہنائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھتے ہی پچھلے سب گناہ معاف۔ کتنا آسان ہے اس کو منانا۔ ایک شخص آیا ہمارے نبی کے پاس، کہ یا رسول اللہ واہ ذنوبا، ہائے میرے گناہ کیسے بخشے جائیں گے، یہ مطلب تھا اس کا، اتنے گناہ کیسے بخشے جائیں گے، واہ ذنوبا، ہائے میرے گناہ کیسے بخشے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا، کتنے گناہ کیے؟ کہا جی میں بتا ہی نہیں سکتا ہوں۔ اور فرمایا کہو۔ اس نے کہنا شروع کیا، آپ نے کہلوایا اور فرمایا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ یہ استغفار ہے، اللہ سے معافی کے الفاظ ہیں۔ 3 دفعہ ہمارے نبی نے اس سے کہلوائے، پھر آپ نے فرمایا قم فقد غفر اللہ لک، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایسے بخشنے والے سے اپنے گناہوں کو بخشوا کے مسائل حل نہ کروانا تو اپنا ہی قصور ہے، اس میں کسی اور کا کیا قصور ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں، میں تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، تم آتے ہی نہیں ہو، میں کیا کروں؟ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کہیں نہیں ملے گی تجھے راحت اور اطمینان، میرے پاس آ، تو جیسا کیسا ہے مجھے قبول ہے، واپس آ۔